تکبیر پڑھو جی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کی نماز کب رکھی ہے؟ ایک دو اعلانات بھی سن لو. عید کی نمازوں 15 آدمی کا ان کو اعلان آپ کو ملیں گے. ابھی چند دن پہلے وقف بورڈ کا اعلان 50 آدمی ان کو آیا تھا واٹس ایپ میں، لیکن یہ اعلان جو فی الحال آیا ہے تو 15 آدمی بول کے آتے ہیں، اور ماسک پہن کر آنا اور مسافے وغیرہ نہیں کرنا بول کے. اور بقرعید جو ہے جتنا صبح میں پڑھا جائے اتنا اچھا ہے. عید کی نمازوں اگر یہاں مسجد میں کم آدمیاں پڑھی ہوئی 1 سے لے کر 2 جماعتیں کر لے سکتے. ہمیں ٹائم سیٹ کر لیے تو پہلی جماعت کتنے بجے اور دوسری جماعت کتنے بجے 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں. ہاں کیا ہے؟ ہاں 2 سے پڑھ کے بھی بنا سکتے ہیں. نہ فی الحال یہ موقع ایسا رہنے سے 2-3 جماعتیں بھی بنا سکتے ہیں. نہیں بولے تو اگر کوئی اپنے گھروں کے پاس جیسے رمضان کا خطبہ پڑھے تھے اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پہاڑ کی مسجد میں بھی ہوگی، وہاں پر بھی جو پہاڑ پر مسجد ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ 7:30 بجے ہوگی. وہاں پر پہاڑ کی جو مسجد ہے اس میں خطبے کی نماز 7:30 بجے ہوگی. یہاں پر 8 بجے. ٹھیک ہے بھائی، یہاں پر جو نماز ہے 8 بجے ہوگی. کیا بولے؟ اس میں جامع مسجد کے اعلان ہے. جامع مسجد میں بھی 8 بجے ہے. عیدگاہ کا نہیں ہے اس میں. کیوں بولے تو عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا اجازت نہیں ملی ہے. جی تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ یہاں پر کیا ہے نہیں کل تک اور بھی معلوم کر لو. 15 آدمی اس ملک کو تو نہیں رہے گا میرے خیال سے. 50 آدمی پڑھیں گے. ہاں جس محلے کے لوگ اگر اس محلے کی مسجد میں پڑھیں گے تو بھائی سہولت ہو جائے گی. نہیں بولے تو گھروں پر اور جو ہے بیٹھکوں کے اندر بھی نماز پڑھا لے سکتے ہیں. اور ہمیں یہاں پر 2 جماعتوں کو فکس کر دی. پہلی جو نماز ہے 8 بجے کی انشاءاللہ، اور اس کے اندر امام ایک صاحب رہتے، اور پھر ہم ایک دوسرے امام کو طے کرتے. انہوں کے تقریباً 8:45 بجے جماعت ہوگی پھر دوسری. ٹھیک ہے نا؟ یہ 8:30 بجے کچھ رکھ لیں گے. یہ نماز ہوتی ہے پھر دوسری نماز فرسٹ 8 بجے. سہولت سے اگر آنے والے دیر سے آگے اگر ان کو نہیں ملی بولے تو پھر دوسری جماعت کے لیے یہ ایک امام کو الگ سے رکھیں گے اسپیئر میں، اور انہوں جو ہے پڑھا لیں. لیکن پہلی نماز یہاں پر 8 بجے ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور باقی جیسے رمضان میں پڑھے تھے لوگ، اور سب لوگوں کو جو اپنے اپنے محلہ پڑوس کو کرنے کے لیے وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر بھی پڑھ لے سکتے. اور جیسے جمعے کی نماز پڑھتے ویسا نماز پڑھ سکتی. اور جیسے جمعے کی نماز میں خطبہ ہونے کے بعد نماز ہوتی ہے، اور عید کی نماز میں نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے. یہ فرق. اور عید کی نماز میں 6 تکبیرات زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو تکبیر نماز پڑھانے والے لوگ ہیں وہ آ کے پوچھ لے سکتی، اور پھر وہ صحیح ترتیب سے نماز پڑھ لے سکتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 7:30 بجے پہاڑ والی مسجد میں، اور 8 بجے یہاں پر انشاءاللہ. اور دوسرا اعلان کیا تھا بولے تو یہ گوشت کے بانٹنے کا. بہت سارے گاؤں میں بہت سارے جگہوں پر بہت سارا وزن ڈال لیتے لوگ. وزن کیسے ڈال لیتے بولے تو کہ اب ایک آدمی
یہ قربانی کرا، مثال کے بدل بکرے کی قربانی کرا، وہ کیا کرتا، ایک ایک ٹکڑا پورے گاؤں کو کاٹتا. بیگم چلے میں بچپن سے دیکھی ہے بات ایسا، ایک بکرا کاٹ کے ایک ایک ٹکڑا کیا کرتا، پورے گاؤں کو بانٹتا. وہ بانٹنے والے بچے تھک جاتے، وہ نامہ یاد کرنے والے تھک جاتے، اور پورا ایک ٹینشن کرنے والا بانٹنے کا. تھوڑے لوگ قربانی اس لیے نہیں کرتے، وہ ہمیں نہیں بانٹ سکتے، وہ بچے گھر میں نہیں، ایسا سن کو ہمیں کہنا سی ماں بچے گھر میں نہیں کون بھی، اب ہمیں یہ بات قربانی نہیں کر سکتے. یعنی کہ بانٹنے کے ڈر سے واجب قربانی چھوڑ جاتی ہے. یہ بانٹنے کے تعلق سے ایک آسان مسئلہ سمجھو، بھائی قربانی کا جو گوشت ہے وہ پورا گوشت ہمیں بھی کھا سکتی، یہ جنے کو بانٹ گئی تو بھی قربانی صحیح ہو جاتی ہے. یہ آدمی کو نہیں بانٹے تو بھی قربانی کیا ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے. یہ مطلق مسئلہ ہے. لیکن اس کا مستحب عمل کیا ہے بولے تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا. قربانی کے گوشت کی کیا کرنا، 3 حصے کرنا. 3 حصہ میں ایک حصہ ہمارا جو آدمی قربانی کرتا ہے اس کا، اور ایک حصہ غریب لوگوں کا. غریب لوگوں بولے تو کونوں، جو لوگ قربانی نہیں کر سکی اور صحیح معنی میں ان پورے سال میں گوشت لالے کو نہیں کھا سکتا، یا پورے سال میں وہ بالکل غربت کے ساتھ زندگی گزارتا، ایسے لوگوں کے گھر کو گوشت پہنچا. اب یہ ٹکڑا پہنچے تو کیسا بھائی، ان کیا پکائیں گا، کیا کھائیں گا، پھر میں ایک ٹکڑا پہنچاتی تو ایک ٹکڑا کیسے پکا لیں گا، بھون لے تو بھی بچے نہیں آتا. میرے عزیزوں، غریبوں کو جو بانٹنے کا ہے، غریباں تلاش کرو، 1-1 کلو 2-2 کلو تمہارے پاس جتنا بانٹنے کا گوشت ہے، جب اسے پیٹ بھرے سرکا پہنچاؤ. 2-2 کلو 4-4 کلو آدھا کلو، کم سے کم آدھا کلو غریب آدمی تلاش کر کے 1-2 کلو 3 کلو. اب جب تمہارے کو بانٹنے میں سہولت ہو جائے گی. اگر تمہیں 10 کلو گوشت بانٹنا بول لیتی تھی، تمہارے جانور کا تیسرا حصہ 10 کلو نکلے، 10 آدمی بانٹ کو چھوٹی، 2 کلو بانٹ تو 5 آدمی بانٹ کو چھوٹی. وہ 2 کلو گوشت جس کے گھر جاتا وہ کم سے کم ہو بھائی انہوں قربانی کا گوشت نہیں، وہ کوئی ذرا تسلی کے ساتھ تو بھی پکانے ہوگا. اور یہ قصہ رشتہ داروں کا ہے. اب رشتہ دار تو معمول سے اور ہر ایک آدمی کے متعین نہیں رہتے، اور رشتہ داروں کو بھی ایک ٹکڑا بانٹنے کی ضرورت نہیں. رشتہ داروں میں سے بھی اور جو لوگ قربانی کر ہیں انہوں ان کی قربانی کا ان کو لاگو دے دی، ان کی قربانی کا ان کو لاگو دے دی. یہ بھی ضروری ہے. رشتہ داروں میں بھی کب دینا بولے تو انہوں قربانی کر کو نہیں دینا. رشتہ داروں میں کب دینا، انہوں قربانی کر کو نہیں دینا. بھائی انہوں قربانی کرے نہیں، بھائی ہمیں قربانی کری، ہمارے انہوں رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کا 1/3 حصہ ہے، لے جا کر ان کو دے. اب انہوں بھی کری قربانی، انہوں ایک آدھی کے جی گوشت کو لا کے دیتی تھی، انہوں 2 تکے لے جا کر ان کو دیتی تھی. ایک مستحب عمل کے لیے اتنا زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. رشتہ داروں میں وہ رشتہ داروں کو دو جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا. جن لوگوں نے قربانی کیا ان کو رشتہ یعنی کہ قربانی کا گوشت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے میرے عزیزوں کہ مطلق مسئلہ اگر ہم کسی کو نہیں بانٹیں گے تو بھی قربانی صحیح ہو جائے گی. مستحب ہے 3 حصے کر کے بانٹنا، تو صحیح غریبوں کو تلاش کر کے 4-5 گھروں کو بانٹیں گے تو بھی قربانی صحیح ہو جائے گی. قربانی نہیں کرنے والے رشتہ داروں کو اور جو ہے کہ کچھ زیادہ مقدار میں ان کا حصہ، ان کا حق جتنا بیٹھتا ہے ان کو پہنچاؤ. پورے بارے میں پورے گاؤں میں تکا کر کو ہڈی کر کو پھر کو بانٹ کو شام کو گڑیے دکھا لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ بانٹنے کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے، یہ نقصان آتا.
اس لیے میرے عزیزوں یہ بانٹنے کے تعلق سے بھی اتنا زیادہ ٹینشن پڑنے کو، ویسے بھی کرونا کا ٹائم ہے، کیا کرو گوشت کون تو لے کے فوراً گرم پانی کر کو گرم پانی میں ڈال کو رکھتا ہے۔ کئی بول تو اب اس وقت میں بانٹنا تو مشکل ہے، ہم کیا ذرا بات ہوئی تو بھی اب انہوں گوشت لے دیکھے کھائے ہوا کیا کیا کی، ایسے پورے ٹینشن بدگمانے آدمی کو اس واسطے سو نہیں سکا۔ اب پکے رشتے دار رہے تو کون تو دے دیں گی، اور نہیں تو بھی گرم پانی میں گوشت ڈالو جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بانٹے تو بھی احتیاط کے ساتھ بانٹو، اور جو لوگ دل خوشی کے ساتھ جو لینا چاہتے ہیں ان کو دو، کہ بھی قربانی کا گوشت اگر کوئی آدمی مجھے نکو بٹو بولے تو بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تھوڑے لوگوں کیا کرتی قربانی کا گوشت بھی ہڈی دیا تو بھی چمڑے دیا تو بھی اندھڑے لا کے دیا تو بھی قربانی کا گوشت کو لے لے، پھر انہوں دیور سے گالے دیتی ہاں کیا خالی اندھڑے لا کے دیا۔ ایسا قربانی کا جو گوشت ہے نکو ہمارے کو بولے تو بھی گناہ نہیں ہوتا، بھئی ہمارے پاس ہے ہمیں بھی قربانی کری، ہم آپ نکو قربانی کا گوشت کو لینا ضروری نہیں ہے، نکو کو بولے تو بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں کہ یہ بانٹنے کے اعتبار سے کبھی بات ہے نہیں، بلکہ تقریباً 3-4 عید تو میں بھی یہاں پر رہا ہوں بقرعید میں، لیکن کہ اس بار بانٹنے کی بات ہے یہ بات یاد رکھ لو اور اپنے ذہن کو اس کی طرف سے صاف کر لو۔ بانٹنے کے تعلق سے اپنے ذہن کو ہلکا کرو اور ہر سال ہر آدمی قربانی کرنے کی نیت کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور عید کا ٹائم بھی یاد رکھ لو بھائی، بقرعید کی نماز کے لیے کچھ کھا کر نہیں آنا، اور رمضان کے خطبے میں جیسے میٹھا وغیرہ کھا کر آئے تھے، بقرعید خطبے میں کچھ بھی کھانے کی من نہیں کھانا چاہیے، کچھ بھی کھائے نہیں، جیسا عید کی نماز پڑھنا، یہ ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا، نوے کپڑے سلانا کیا ضروری نہیں کہ ایسے کپڑے ہمیں اچھے سنت کے مطابق کپڑے پہن کے عید کے لیے جلدی تیار ہونا سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور یہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ عید کے لیے جلدی اٹھ کے جلدی تیار ہونا اور عید کی نماز پڑھتے جگہ وقت سے پہلے پہنچنا۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کرو، خوشبو بھی لگا سکتی، اور جو ہے اپنے جو ہے زینت جو ہے اپنے شرعی اعتبار سے زینت اختیار کرنا، یعنی کہ پیجامہ جبہ اس طریقے سے سنتی لباس کے اندر عید کی نماز کے لیے آنے کی کوشش کرو۔ 7:30 بجے انشاءاللہ پہاڑ والی مسجد میں، اور 8 بجے پہلی جماعت انشاءاللہ یہاں پر ہوگی، آدمیاں کون تو بچے تو پھر دوسری جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم انت السلام منک السلام علیک السلام، حینا ربنا بالسلام ودخلنا جنت دار السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے آج عرفے کا دن ہے، اے اللہ آج کی اس جمعہ کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس عید کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ آج جو لوگ روزے سے ہیں اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہیں اللہ ان کو بھی، اور روزہ رکھے ہیں ان کو بھی قربانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ اے اللہ قربانیوں کی برکت سے پوری دنیا سے کرونا کو ختم فرما۔ اے اللہ شریعت کا ایک عمل اے اللہ رحمتوں کو لاتا ہے، برکتوں کو لاتا ہے۔ اے اللہ قربانی والا عمل مصیبتوں کو بلاؤں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ اس بلا اور بڑی والی مصیبت کو پوری دنیا سے ختم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے ختم فرما، پوری دنیا سے ختم فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔